بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے 4 عنوانات پر مختصراً گفتگو کروں گا۔ وہ 4 عنوانات کون سے ہیں؟ نمبر 1، اعتکاف کے مختصر فضائل۔ نمبر 2، اعتکاف کا معنی اور شرائط۔ نمبر 3، اعتکاف کی اقسام۔ اور نمبر 4، اعتکاف کا وقت۔ تو آئیں سب سے پہلے اعتکاف کے فضائل پر میں آپ حضرات کے سامنے 3 احادیث وہ پڑھوں گا۔ نمبر 1، آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اعتکف 10 فی رمضان کان حجتین و عمرتین۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا تو اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملے گا۔ اب یہ فضیلت آپ حضرات کے سامنے ہے، اب اس میں مزید روشنی نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو 10 دن کے اعتکاف کی تو یہ فضیلت ہو گئی۔ دوسری حدیث ہے جس میں 1 دن کے اعتکاف کا ذکر ہے۔ اس میں کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اعتکف یوم ابتغاء وجہ اللہ جعل بینہ و بین النار 3 خنادق ابعد من بین الخافقین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 1 دن کا اعتکاف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیں گے، پیدا کر دیں گے، اور 1 خندق کا فاصلہ جو ہے وہ آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ تو ناظرین دیکھ لیں، یہ 1 دن کے اعتکاف کی بات ہے۔ اور تیسرا جو اعتکاف، میں آگے اعتکاف کی اقسام بیان کروں گا، اس میں آپ کو ان تینوں احادیث کے متعلق زیادہ پھر وہاں پر وضاحت ہو جائے گی۔ یہ جو تیسری حدیث ہے اس حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین المغرب والعشاء فی مسجد جماع لم یتکلم الا بصلاۃ وقرآن کان حقا علی اللہ ان یبنی لہ قصرا فی الجنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مغرب اور عشاء کے درمیان میں اعتکاف کیا اور ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جس میں جماعت ہوتی ہو، اور اس نے قرآن پاک اور نوافل وغیرہ میں قرآن کے علاوہ کوئی کلام نہ کیا ہو، فضول گوئی نہ کی ہو اور گپے شپے نہ ماری ہوں، تو کیا فرمایا، کان حقا علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ پر یہ لازم ہے کہ اس ان یبنی لہ قصرا فی الجنہ، کہ اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دے۔ تو اب یہ دیکھ لیں، جس نے مغرب اور عشاء کے درمیان صرف اعتکاف کیا۔ اب یہ تینوں احادیث بالکل انتہائی واضح ہیں۔ اب مزید میں اس پر روشنی نہیں ڈالنا چاہتا، کیونکہ ٹائم بہت مختصر ہوتا ہے۔ میں کوشش ہوتی ہے کہ مختصر ویڈیو ہو تاکہ آپ لوگ آسانی سے دیکھ سکیں۔ تو یہ تھے اعتکاف کے متعلق 3 احادیث میں جو فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ دوسری بات ہے، دوسرا عنوان، اعتکاف کا معنی اور اعتکاف کی شرائط۔ تو دیکھیں، اعتکاف کا لغوی معنی ہوتا ہے ٹھہر جانا، اور اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہوتی ہے کہ 20 رمضان المبارک کا دن گزرنے پر رمضان کے ختم تک چند قیودات کے ساتھ بیٹھ جانا
اعتکاف کہلاتا ہے۔ یہ اعتکاف کی اصطلاحی تعریف ہو گئی۔ اب آئیں اعتکاف کی شرائط کی طرف۔ تو اس کی 4 شرائط ہیں اعتکاف کی، آسان سی ہیں، بالکل واضح ہیں۔ نمبر 1 کہ مسلمان ہونا، یعنی کافر وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ اعتکاف نہیں کرے گا، یہ مسلمانوں کو حکم ہے، تو مسلمان ہونا۔ نمبر 2 عاقل ہونا، یعنی سمجھدار ہونا، پاگل، دیوانے، مجنون وغیرہ کا جو ہے وہ اعتکاف وہ معتبر نہیں ہے، تو عاقل ہونا، سمجھدار ہونا۔ نمبر 3 ہے کہ حیض اور نفاس سے خالی ہونا، یعنی پاکی کے ایام ہوں تو پھر عورت اعتکاف بیٹھ سکتی ہے۔ اور نمبر 4 جو ہے، جس مسجد میں اعتکاف کیا جا رہا ہے وہاں پر 5 وقت نماز ادا کی جاتی ہو۔ اور نمبر 5 جو ہے شرط وہ ہے کہ نیت کے ساتھ اعتکاف کرنا، نیت کے بغیر اعتکاف کریں گے تو وہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ باقی میں نیت کے متعلق ساری تفصیل روزے کے احکام کے اندر میں بیان کر چکا ہوں کہ دل کے ارادے کا نام جو ہے وہ نیت ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دن میں آپ اعتکاف کرنے جا رہے ہیں، آپ اپنا بستر لے گئے اپنے یا ویسے بھی آپ جا رہے ہیں تو یہ اعتکاف ہی کی نیت سے آپ وہاں بیٹھ گئے ہیں تو یہ اعتکاف آپ کا ہو جائے گا، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ اعتکاف کی 5 شرائط ہیں۔ ہاں، یہاں ایک بات ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے کہ اعتکاف میں جو ہے نیت کے اندر بالغ ہونا یہ اور اسی طرح مرد ہونا، یہ دونوں شرائط نہیں ہیں جی۔ پھر ایک دفعہ کہ بالغ ہونا جو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، اور دوسری بات کیا ہے کہ مرد ہونا شرط نہیں، یعنی عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ تو یہ شرائط میں یہ ان چیزوں کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، ذہن میں ہونا چاہیے۔